الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یوں فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں یوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. تمام احباب ایک مرتبہ ذوق شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم ذی وقار علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حق تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت نے آپ کو میرا مختصر تعارف کروایا ہے، جب اس اسٹیج پہ میں پہنچتا ہوں
یقیناً مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا تو میرے گھر والوں نے مجھے کام کرنے کے لیے حضرت قاری صاحب کے پاس بھیجا تھا، لیکن ان کی شفقت اور محبت میں تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت گزر جائے گا۔ حضرت نے مجھے مدرسے میں داخل کروایا اور گھر میں فون کر دیا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو کام پہ لگا دیا ہے۔ تقریباً آدھا سال گزرنے کے بعد میرے گھر والوں کو یہ پتہ چلا کہ میں مدرسہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ انہی کی محبت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جیسا کیسا بھی ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہاں پہ کھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم رکھے اور ان کو خلوص کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ چونکہ دستار فضیلت بھی ہے، اس حوالہ سے مجھے یوں کہا گیا تھا کہ قرآن کریم کی عظمت پہ گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو دے کر جاؤں۔ مہمان آتے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کی توجہ اگر رہی تو میں کچھ کہہ سکوں گا، وگرنہ یہاں پر جو آ کر کھڑا ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو بولنا کیسے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال عنوان ہے عظمت قرآن۔ میں سب سے پہلے قرآن کریم کا تعارف عرض کروں گا کہ قرآن کی تعریف کیا ہے اور قرآن کی عظمت اور کردار کیا ہے، اور قرآن کو قرآن کہتے کس وجہ سے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف عرض کرتا ہوں۔ شیخ احمد المعروف ملا نجیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور الانوار میں کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی تعریف ان الفاظ میں ذکر کی ہے کہ فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول علیہ السلام پر نازل ہوئی، المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں کے اندر لکھی گئی ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، جو بغیر کسی شک و شبہ
تواتر کے ساتھ آپ سے نقل کی گئی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھئی وہ بھی آنے والے آپ کی طرح مہمان ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا۔ جو کتاب اللہ کی تعریف آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ فالقرآن المنزل، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے۔ یہ ایک لفظ بول کر شیخ ملا جیون رحمہ اللہ نے بہت سارے اشکالات کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ المنزل، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی۔ یہ جملہ بول کر شیخ نے بقیہ تمام ان کتابوں کو قرآن کریم کی تعریف سے خارج کر دیا ہے۔ تمام ان کتابوں کو قرآن کریم کی تعریف سے نکال دیا ہے جن کا تعلق نزول سے نہیں ہے، جن کا تعلق نازل ہونے سے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہیں گے تو صرف اس کتاب کو کہیں گے جس کا تعلق نزول سے ہوگا۔ اس لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم جغرافیہ کی کتاب کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، علم فلسفہ کی کتاب کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، علم منطق کی کتاب کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، علم فلکیات کی کتاب کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، فزکس کی کتاب کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ یہ تمام کے تمام علوم جو ہیں قرآن کریم سے نکلے ہیں، ان تمام کے تمام علوم کا ماخذ جو ہے وہ خود قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کہیں گے تو صرف اس کتاب کو کہیں گے جس کا تعلق نزول سے ہوگا۔ گویا کہ معنی یہ بنا کہ فالقرآن المنزل علی الرسول، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو نازل شدہ ہے۔ جب نازل شدہ ہے تو پھر یہ قرآن ہے۔ پھر دوسرا جملہ یہ بولا کہ علی الرسول، کہ وہ کتاب رسول پر نازل ہوئی۔ یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے، بھئی 4 رسولوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام پر، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں پہ الرسول مطلق کہہ دیا ہے، رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ تو علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علی الرسول میں جو الف لام ہے عربی زبان کے اندر، اس کو عہد خارجی کا الف لام کہتے ہیں۔ بھئی معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ قرآن کتاب نازل ہوئی علی الرسول، علی الرسول میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ اس نے بقیہ تمام کتابوں کو، بقیہ تمام رسولوں کو اس تعریف سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کو نکال دیا، حضرت داؤد کو نکال دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا۔ اب اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، تو معنی یہ بن گیا کہ فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی کیفیات کیا ہیں، قرآن کے نزول کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر توجہ رہے تو میں بیعت کہتا چلا جاؤں۔ امام محمد بن علی الصابونی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التبیان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نزول صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آج کے علماء سے شاید آپ نے یہی سنا ہو کہ قرآن کریم
ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 1 مرتبہ نازل ہوا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نزول 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہوا، کہ جب خلاق کے عالم نے قرآن کریم کے اصل مقام سے قرآن کریم کو نکالا تو آسمان دنیا کی طرف منتقل کیا، آسمان دنیا کی طرف نازل کیا تو سارا کا سارا اکٹھا نازل کر دیا۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ہادی عالم ہادی کل، امام الاولین امام الآخرین امام الانبیاء خاتم الانبیاء خیر البراء بدر الدجا شمس الضحیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی باری آئی تو خلاق کے عالم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، گویا کہ جیسی جیسی جس وقت ضرورت پڑتی چلی گئی تو قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ ایک آیت کی ضرورت پڑی تو آیت نازل ہو گئی، ایک رکوع کی ضرورت پڑی تو رکوع نازل ہو گیا، ایک سورت کی ضرورت پڑی تو سورت نازل ہو گئی، گویا کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی چلی گئی قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ لیکن قرآن کریم کے نزول کا انداز منفرد ہے، قرآن کریم کے نزول کا انداز الگ ہے، قرآن کریم کے نازل ہونے کا طریقہ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلاق عالم نے جب کتاب دی تو خلاق عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ کوہ طور پہ جا پھر تجھے کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یک بار کتاب دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ کتاب دے دی، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مصطفیٰ تو وہاں جائے گا تو کتاب دوں گا، بلکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اے میرے محبوب پیغمبر جہاں تو جائے گا میں قرآن وہاں بھیج دوں گا، تو مکہ میں جائے گا قرآن وہاں بھیج دوں گا، تو مدینہ میں جائے گا قرآن وہاں بھیج دوں گا، تو بدر میں جائے گا قرآن وہاں بھیج دوں گا، تو تبوک میں جائے گا قرآن وہاں بھیج دوں گا، تو احد میں جائے گا قرآن وہاں بھیج دوں گا، تو طائف میں جائے گا قرآن وہاں بھیج دوں گا، یہاں تک کہ تو عائشہ کے بستر پر جائے گا میں قرآن وہاں بھیج دوں گا۔ قرآن یہاں بھیج دوں گا۔ میں نے قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے صرف ایک جملہ لیا، آئیے اب دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ المکتوب فی المصاحف، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو صحیفوں کے اندر لکھی گئی۔ بظاہر معنی تو یہ ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ المکتوب سے مراد یہ ہے کہ مثبت، یعنی قرآن ثابت ہے۔ اگر یوں کہیں کہ قرآن کتاب وہ ہے جو صفوں کے اندر لکھی ہے تو یہ تعریف کرنے کے ساتھ معانی نکل جائیں گے، جبکہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے، نقوش کا نام ہے تو تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، بغیر کسی شک و شبہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ آئیے اب عنوان کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر خلاق عالم نے ابتدا میں یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ ارے کس بات میں شک نہیں؟ اگر توجہ رہے تو میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خلاق عالم نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب، عربی زبان کا یہ قانون اور قاعدہ ہے، اگر کسی قریب کی شے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہاذا، لیکن اللہ نے ہاذا نہیں کہا بلکہ کہا ذالکا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہاذل کتاب، کہ یہ کتاب، معنی کیا ہے؟ ہاذل کتاب، یہ کتاب۔ اللہ نے کہا ذالکل کتاب، وہ کتاب۔ علیہ ذالکا تو دور کی شے کی طرف لایا جاتا ہے، چونکہ ذالکل کتاب
किताब के साथ ज़ालिका बिल्कुल करीब है, लाना हाजा चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने ज़ालिका क्यों इस्तेमाल किया? मुफस्सिरीन लिखते हैं इसमें इशारा बाईद का इसलिए इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह के आलम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कुरान की अजमत, कुरान का किरदार, कुरान की शान, कुरान की फसाहत, कुरान की बलागत इंसानों से, जिन्नात से, सारी कायनात से चूंकि दूर है, सारी कायनात से चूंकि बाईद है, इसलिए अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब, वो किताब, ज़ालिका कहकर अल्लाह ने कुरान की अजमत की तरफ इशारा किया। फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब, उसका कमाल क्या है, उसका तारुफ क्या है? फरमाया ला रैब फीह, उसके अंदर शक नहीं है। शक किस बात में? तवज्जो रहे, ये जो जुमला है एक एतबार से खास का एहतमाल रखता है, एक एतबार से ये जुमला आम है और एक एतबार से ये जुमला खास है। खास इस एतबार से कि ये जुमला एक गलत अकीदे की तरदीद के लिए लाया गया है, कि ये जुमला एक गलत अकीदे को रद्द करने के लिए लाया गया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लोगों के सामने पेश किया तो मुशरिकीन मक्का ने ये एतराज किया कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान खुद गढ़ लिया है, ये अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा किताब नहीं है, बल्कि मोहम्मद का अपनी तरफ से गढ़ा हुआ कलाम है। कुरान किताब अल्लाह की जानिब से नहीं है। तो ये जुमला, इस जुमले की तरदीद के लिए अल्लाह के आलम ने इस्तेमाल फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब ला रैब फीह, जिसके अंदर शक नहीं। अरे शक किस बात में? इस बात में कि ये मिन जानिबिल्लाह, कि ये अल्लाह की जानिब से है। अल्लाह बताना क्या चाहते हैं? बताया ये कुरान वो है जो अल्लाह की जानिब से है, ये कुरान वो है जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ, ये कुरान वो है जिसको लेकर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए हैं। अल्लाह के आलम भेजने वाले हैं, वो भी अज़मतों वाले हैं। जिब्रील अमीन लाने वाले हैं, वो भी बुलंदो बाला है। हुजूर पे नाजिल हुआ है, ये भी बुलंदो बाला है। कुरान करीम की अजमत कि अभी कुरान करीम की इब्तदा हुई, अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर शक। ऊंची आवाज से, मैंने 10-15 मिनट मुसलसल बोला, आप भी बोले शक, वो पीछे वाले भी जरा जोर से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अरे किताब वो है जिसके अंदर शक नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कलाम कोई भी हो, तवज्जो मेरी तरफ, कलाम कोई भी हो, उसके अंदर शक होने की दो सूरतें हो सकती हैं। नंबर एक, कलाम के अंदर तो शक ना हो बल्कि समझने वाले के दिमाग में शक हो। एक मिसाल के साथ बात समझाता हूँ। एक आदमी किसी को आकर खुशबू पेश करता है, इतर पेश करता है, भाई ये हदिया है, तेरे लिए हदिया है, लेकिन कमाल ये है कि जिसको खुशबू दी जा रही है उसकी नाक की हिस्स काम नहीं करती, वो सूंघ नहीं सकता। वो खुशबू को लेकर सूंघता है, कहता है खुशबू नहीं आई। भाई कसूर किसका है? तेरे नाक का। कसूर किसका है? तेरा है। अल्लाह ने यही कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब है जिसके अंदर शक नहीं। हाँ अगर तुझे समझ नहीं आती तो कसूर तेरी अकल का है। फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कलाम के अंदर तो शक नहीं है, शक नहीं है, लेकिन समझने वाला इस पे शक कर रहा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह के आलम ने क़यामत की सुबह तक इसके लिए चैलेंज दे दिया कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, के कुरान करीम के अंदर तो शक वाली बात नहीं है। हाँ अगर किसी के दिमाग में शक है, कोई इसको समझ नहीं सकता, तो फिर वो कुरान करीम के मुकाबले में कोई एक सूरत तो लेकर आए। अल्लाह ने 3 चैलेंज दिए। एक चैलेंज ये दिया कि 10 सूरतें लेकर आओ। दूसरा चैलेंज ये दिया एक सूरत
لے کر آؤ۔ تیسرا چیلنج بھی دے دیا کہ انا آتینا کل کوثر، ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ قرآن کریم کا آج بھی اعجاز ہے، قرآن کریم کا آج بھی دعویٰ اپنے دلائل کی موجودگی میں یہ مسلم ہے، یہ موجود ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پہ شک کرنے والے، قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہر دور میں آتے رہے ہیں، ہر دور میں ان کو جوابات ملتے رہے ہیں۔ جس انداز سے اعتراض آیا اسی انداز سے جواب آیا، جس انداز سے جناب سوال آیا اسی انداز سے جواب آیا، جس انداز سے قرآن پہ اعتراض کیا اسی لہجے میں قرآن کا جواب ملا ہے۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر شک نہیں۔ اگر قرآن کا جواب کسی نے دلیل کے ساتھ دیا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ دعویٰ بالکل سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ میں 10-15 منٹ مسلسل بول رہا ہوں اور تو 5 سیکنڈ بھی نہیں بول رہے، سب نعرہ جرت کے سامنے۔ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، مجھ سے کہتے ہیں گھنٹہ میں بھی بولوں۔ قرآن کریم نے کہا ذالک الکتاب، زور سے بولو یار، یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر شک اللہ نے دعویٰ کیا لیکن اعتراض ہوتے رہے۔ اعتراض بولو، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا۔ اعتراض ہر دور میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مشرکین مکہ نے کیے، جواب ملا کہ نہیں ملا؟ آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کریں گے، جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ایک ہندو آدمی نے اعتراض کیا، بات کو سمجھنا، قرآن کریم کے اوپر اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر 117 اعتراضات قرآن پاک پہ کیے۔ کتنے؟ اور قرآن کریم کی سورتیں کتنی ہیں ساری؟ 114 سورتیں، اس نے اعتراض کیے 117۔ ان میں سے ایک اعتراض اس نے یہ کیا، بھئی دیکھیں اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں تہجد کے لیے وضو کیا، سردی لگ رہی تھی، پرواہ نہیں کی، وضو کیا، مصلی پہ آیا، تہجد کی نماز پڑھی، بات آگے بڑھی، فجر کا وقت آیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی اور عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، ہر روز نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ زور سے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان مصلی پہ آ کر وضو کر نماز کے لیے کھڑا ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مصلی پہ آنے کے باوجود بھی ہدایت کے راستے پہ گامزن نہیں، یہ اس کا اعتراض ہے، وجہ ہے، اس نے اعتراض کیا۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر دعویٰ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ اس دعوے کے اوپر دلیل بن کر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، فرمایا جناب آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں، آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شرح تہذیب، منطق کے اندر ہے، اس کے اندر علامہ تفتزانی نے یہ عبارت نقل کی کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی کیا؟ اراء الطریق کے راستے کا دکھا دینا، دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، راستے تک پہنچا دینا۔ میں مثال کے ساتھ
بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہاں پر آ کر آپ سے یوں کہے کہ مولوی صاحب مجھے سمڑیال موڑ پہ جانا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ آدمی یوں کھڑا ہو کر یوں کہے بھئی پہلے یوں جاؤ، پھر یوں جاؤ، پھر یوں جاؤ، آگے چلو گے سمڑیال موڑ آ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آدمی انگلی سے پکڑ کر وہاں لے جائے، مطلوب تک پہنچا دے، مقصود تک پہنچا دے، جگہ تک پہنچا دے، اور کہے بھئی یہ سمڑیال موڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے ایصال الی المطلوب، توجہ کرنا میں جملہ کہنے لگا ہوں، ایک ہے ایصال الی المطلوب، راستے تک پہنچا دینا، دوسرا ہے اراء الطریق، راستہ دکھا دینا۔ راستہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ آدمی بھٹک کب جائے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ آدمی گمراہ کب ہو جائے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ آدمی ایمان چھوڑ کب دے۔ تو مطلب یہ ہوگا بھائی راستہ تو ہمیں معلوم ہے، اب راستے تک ہم نے پہنچنا ہے، راستے سے مقصود جنت ہے، ہم نے جنت پہ پہنچنے کے لیے یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا، سیدھے راستے تک پہنچا، جہاں پہ راستہ ختم ہوتا ہے وہاں تک پہنچا۔ اسی لیے تو تفسیر عثمانی کے اندر مولانا عثمانی نے اس کے حاشیہ میں لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اب امام الانبیاء ہیں، ان کو اس بات کی ضرورت نہیں، اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کہا۔ امت کو یہ بتایا ہے کہ آدمی نمازی بن کر یہ نہ کہے میں ہدایت پہ چل پڑا ہوں، آدمی نمازی بن کر یہ نہ کہے میں ہدایت کے راستے پہ مسلسل چل رہا ہوں، آدمی روزے رکھ کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا شروع کر دے، آدمی حاجی بن کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع نہ ہو جائے، بلکہ ہدایت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ تو قرآن کریم پہ جو اعتراض کیا، اس اعتراض کا جواب حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرہنی حروف میں دیا ہے۔ گویا کہ قرآن نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ ارے کس بات میں شک نہیں؟ قرآن کے اندر اللہ کی توحید جھلکتی ہے، اس میں بھی شک نہیں۔ قرآن کے اندر نبی کی سیرت جھلکتی ہے، اس کے اندر بھی شک نہیں ہے۔ قرآن کے اندر نبی کی رسالت جھلکتی ہے، اس کے اندر بھی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے اندر نبی کی نبوت کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کے اندر نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کے اندر نبی کی رحمت کا تذکرہ ہے، اس کے اندر بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کے اندر نبی کے زمانے کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کے چہرے کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کی ظلم کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کی کملی و چادر کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کے اوصاف کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کے لبوں کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کے سینے کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کے اخلاق کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کے ہونٹوں کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر نبی کی ذات کا تذکرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، آپ کے ذوق کی نظر جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے قرآن کے اندر نبی کی ذات کا تذکرہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی کی جماعت کا تذکرہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب، آپ بھی بولیں یار، میں ہی بول رہا ہوں، ذالک الکتاب، اس کلام کے اندر شک، آگے فرمایا لا ریب فیہ، اس کے اندر شک تو کوئی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ اونچی آواز سے،
یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ لفظ بالکل مطلق ذکر کیا، نہ کافر کی قید، نہ مسلمان کی قید، نہ مشرک کی قید، بلکہ مطلق رکھا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اعتراض ہوا، بھئی ایک جگہ کہا ہدی للمتقین، دوسری جگہ کہا ہدی للناس، بات سمجھ نہیں آتی۔ علماء نے لکھا بھئی اللہ نے صحیح کہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ خطاب کے اعتبار سے قرآن ساری امت کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدے کے اعتبار سے قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ خطاب تو سب کو ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جو متقی ہوگا، اس کو سینے سے لگائے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ اب سوال ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر جلالین میں اس کی تفصیل ذکر کی کہ السائرین الی التقوی، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو تقوی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جی تقوی کسے کہتے ہیں؟ مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، کہ جن کاموں کے کرنے کا خلاق عالم نے حکم فرمایا ان کو بجا لانا، جن سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے، یہ متقین ہے، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ ان کی علامات کیا ہیں؟ پتہ کیسے چلے گا یہ متقی ہے؟ پتہ کیسے چلے گا یہ پرہیزگار ہے؟ پتہ کیسے چلے گا یہ متقی ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اندر تقوی ہے؟ قرآن کریم نے اس کی چند صفات ذکر کر دی۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تورات، زبور، انجیل، قرآن، آسمانی تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ متقی ہے، جس کے اندر یہ علامات پائی جائیں وہ پرہیزگار ہے۔ تمام کے تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے، سب کے سب متفق ہیں، سب کا سب کا اتحاد اور اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کے ان الفاظ کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ قرآن نے کہا ویقیمون الصلاۃ، کہ ویقیمون الصلاۃ، قرآن کے ان الفاظ کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ قرآن نے کہا ومما رزقناہم ینفقون، قرآن کے ان الفاظ کا مصداق صحابہ کرام ہیں۔ قرآن نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کے ان جملوں کا مصداق بھی صحابہ کرام ہیں۔ قرآن نے کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن کے ان جملوں کا مصداق بھی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ صحابہ نمازی کیسے بنے؟ صحابہ کو ایمان کیسے ملا؟ اللہ نے کہا یہ مقام یوں ہی نہیں ملا، یہ ہدایت یافتہ یوں ہی نہیں بنے، ان کی ہدایت کا تذکرہ قرآن کے اندر یوں ہی نہیں کر دیا، فرمایا بلکہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ کے عالم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا، امتحان لیا، ان کی طہارت کا امتحان لیا۔ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں، کبھی کسی جگہ پر، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی کس جگہ پر، کبھی کس جگہ پر اللہ کے عالم نے ان کا امتحان لے لیا۔ تبھی تو قرآن کے اندر نتیجہ بتا دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، رب کے ہاں ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں، واولئک ھم المفلحون، اللہ کے عالم کے نزدیک کامیاب بھی صحابہ کرام ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
تکبیر زور لاگو نعرہ رسالت شان صحابہ شان صحابہ اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم یہ رب کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں نتیجہ یہ دیا اولئک ھم المفلحون کامیاب کون ہیں بولو بولو کون ہے کامیاب بھائی توجہ میری طرف میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ توجہ کریں گے پھر بات سمجھ اللہ نے کامیاب کن کو کہا لگتا ہے صحابہ والے نہیں ہیں زور سے کن سے کہا بولو نا میں تھک گیا ہوں اس لیے میں آپ کو بلوا رہا ہوں کن کو کہا کامیاب صحابہ کو کہا قرآن کریم کی ابتدا ہوئی ابتدا کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر قرآن کی عظمت کا ڈنکا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم کہہ کر صحابہ کی عظمت کا ڈنکا ہے بے شک اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں صحابہ کی عظمت بیان کروں گا حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا نمبر دوں گا حضرت عمر کو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت دوں گا حضرت عثمان کو اتنا مقام دوں گا کہ نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دیں گی یہ صحابہ کی عظمت یہ صحابہ کا مقام ہر کسی سے ہضم نہیں ہوگا یہ صحابہ کا کردار ہر کوئی برداشت نہیں کر دے گا اللہ نے بات مسلم کر دی اللہ نے اصول بتا دیا اللہ نے قانون بتلا دیا اللہ نے قاعدہ بتا دیا اللہ کیا کہا فرمائے آمنو کما آمن الناس ایمان ایسا لاؤ جیسا لوگ لے کر آئے ہیں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ نے بات لوگوں کی ہے صحابہ کی نہیں کی میں کہتا ہوں اس وقت جو نبی کے ساتھ لوگ تھے وہ کون تھے بولو جو نبی کے ساتھ لوگ تھے وہ تو صحابہ تھے لیکن اس کے بعد بھی تمام مفسرین نے لکھا امام جلال الدین سیوطی نے لکھا الناس یہاں پہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں تفسیر در منصور میں لکھا الناس صحابہ کرام ہیں اس سے مراد بھی صحابہ کرام ہیں تفسیر عثمانی نے علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا الناس لوگوں سے مراد یہاں پر صحابہ کرام ہیں اور دیگر تمام کے تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہوا ہے بلکہ میں بات اور آگے کرتا ہوں حضرت ابن عباس جو امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں وہ بھی فرماتے ہیں الناس لوگوں سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہیں گویا کہ اللہ نے یوں کہا ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ لے کر آئے ہیں اس وقت کے منافقین سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی انہوں نے فوراً تنقید کرتے ہوئے برا بلا کہتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا انؤمنو کما آمن السفہاء کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوف لائے ہیں گویا کہ انہوں نے اس جواب میں آمنو کما آمن الناس ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ لے کر آئے ہیں اس کے جواب میں صحابہ پہ تنقید کی کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوف لائے ہیں ابھی صحابہ پہ تنقید ہونے کی دیر تھی ابھی حضور تو نہیں بولے آمینہ کے لال نہیں بولے عبداللہ کے لخت جگر نہیں بولے ہادی عالم نہیں بولے ہادی کل نہیں بولے امام الاولی نہیں بولے امام الآخری نہیں بولے امام الانبیاء نہیں بولے خاتم الانبیاء نہیں بولے خیر البرا نہیں بولے بدر الدجا نہیں بولے شمس الضحیٰ نہیں بولے بدر الدجا نہیں بولے احمد مصطفیٰ نہیں بولے آمینہ کے لال نہیں بولے عبداللہ کے لخت جگر نہیں بولے جو اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے ابھی وہ نہیں بولے جو اپنے ہاتھ کو پیانے میں ڈالتا ہے تو پانی کا چشمے پھوٹ پڑے ابھی وہ نہیں بولے جی ہاں صحابہ پہ تنقید ہوئی ابھی حضور نہیں بولے کسی نے کہہ دیا ابھی حضور نہیں بولے میں نے کہا نانا ابھی حضور نہیں بولے بلکہ اللہ نے بولنے نہیں دیا کیا کہا الا خبردار انہم ہم السفہاء بے شک یہی جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں یہ خود ہی بے وقوف ہیں صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود کیا ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں وہ بولے وہ کیا ہیں جو صحابہ کو برا کہے وہ کیا ہے یہ کس نے کہا بے وقوف صحابہ کو کس نے کہا بھائی صحابہ کو کس نے کہا مشرکین مشرک بھی تھے منافق سب نے اعتراض کیا جواب کس نے دیا زور سے بولو اللہ نے کیا جواب دیا الا انہم ہم السفہاء خبردار پہلے متوجہ کیا توجہ میری طرف
پہلے خبردار کیا الا، خبردار عربی زبان کے اندر اگر کسی کو خبردار کرنا ہو جو جملہ استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک جملہ ہے الا۔ اللہ نے کہا الا الا الا، خبردار کان کھول کے سن لو، پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا۔ الا یہی انہم ہم السفہاء، یہی ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ گویا کہ ایک طرف اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا تو جواب میں منافقین نے ان پہ تنقید کی، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا جواب دیا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں کہ قرآن کی ابتدا میں اللہ نے یوں کہا کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ اس کا کمال یہ ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا مجسم صحابہ ہیں، قرآن اسے ملے گا جو صحابہ کو سینہ سے لگائے گا، صحابہ اسے ملیں گے جو قرآن کو سینہ سے لگائے گا۔ دونوں میں اتنی گہری نسبت ہے، دونوں میں اتنا گہرا تناسب ہے۔ جو صحابہ کے ہیں وہ قرآن کے ہیں، جو قرآن کے ہیں وہ صحابہ کے ہیں، جو قرآن کے نہیں وہ صحابہ کے نہیں، جو صحابہ کے نہیں وہ قرآن کے نہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ وما علینا الا